یا ایہا النبی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت کے ساتھ، وقت بہت تھوڑا ہے لیکن گفتگو بہت زیادہ ہے، آپ نے ساتھ دینا ہے، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی ساتھی خاموش نہ رہے، منتیں نہ کرنی پڑیں کہ سرکار پر درود پڑھو۔ بس اتنا یاد رکھنا کہ آج ہماری یہاں عزت مصطفیٰ کے صدقے ہیں، کل جنت ملے گی تو زہرا کے بابا کے صدقے ملے گی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب ابا بکر و عمر وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رفیق عثمان و علی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا ابا فاطمۃ الزہرا۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اما نوالہ اتم برہانہ اعظم شانہ جل ذکرہ عز اسمہ کی حمد و ثنا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم سرور کائنات وجہ وجود کائنات باعث تخلیق کائنات سبب تدوین کائنات زینت تزئین کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات جان کائنات آن کائنات شان کائنات مان کائنات بان کائنات رحمت کائنات رنگت کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات بہار کائنات رونق کائنات حبیب کائنات طبیب کائنات لبیب کائنات حسن کائنات حسین کائنات محسن کائنات رہبر کائنات ہادی کائنات رہنمائے کائنات مقتدائے کائنات پیشوائے کائنات ہم سب کے آقا و مولا مأوی و ملجا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کی سعادت اعزاز اور شرف حاصل کرنے کے بعد میرے انتہائی معزز محتشم بزرگوں دوستوں اور ملت اسلامیہ کے عظیم نوجوانوں، پتہ نہیں کتنے فون آ چکے ہیں کہ یہ آپ نے کب پہنچنا ہے۔ الحمدللہ ہم بر وقت حاضر ہوئے، اور یہ محفل میں یہاں پر بطور مہمان نہیں آیا، میں یہاں پر بطور میزبان حاضر ہوں۔ مبارکباد ہے آپ سب احباب کو کہ اللہ نے آپ کو اس محفل پاک کے لیے چنا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ایک تو شعر پڑھا جاتا ہے لیکن عقیدہ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ مبارکباد جناب حاجی غلام حسین، ہمارے نام ہی غلاموں سے ہوتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا المرء ما من احبا، جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ نام ہی غلام حسین ہے، اور حسین وہ ہیں کہ جو جنتی نہیں، جنت میں جو جوان جائے گا اس کی سرداری امام حسین فرمائیں گے۔ اور جناب عزت مآب عالی مرتبت جناب یوسف جاوید عطاری قادری صاحب، اور آج کس بزم میں یقین مانیے میرا دل بڑا خوش ہوا ہے۔ بعض جگہ جو ہے نا وہ دل چھوٹے ہوتے ہیں، میں جب ایسے دیکھتا ہوں دل بڑا ہوتا ہے کہ الحمدللہ اہل سنت کو یہ اعزاز مل گیا ہے کہ یہاں بانیان محافل کے خطیب بھی اپنے ہیں، نقیب بھی اپنے ہیں، نعت خوان بھی اپنے ہیں، اور مہمان بھی اپنے ہیں۔ محبت سے سبحان اللہ فرما دیں۔ حضرت فاضل جلیل عالم نبی، یقین مانے میں اگر دعویٰ تو نہیں لیکن مجھے ہے، آپ سرکار کے غلام ہیں، ان علماء کی قدر کیا کرو۔ یہ بس سامنے رکھ دو نا، آپ دو لائنیں نہیں، ایک لائن بھی نہیں پڑھ سکتے اس کی، لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمارے علامہ محمد ابرار عطاری قادری صاحب کو یہ اعزاز دیا ہے کہ ایک بھی کتاب اردو میں نہیں پڑھی ہوئی۔ آج کل کتابت بڑی جناب اردو کی کتابیں جناب سنا کے ہمیں لوگ بڑے ورگلاتے ہیں، مسمریز کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے محمد کو غلام ایسے عطا کیے ہیں کہ جو بانگ توحل عقیدہ اہل سنت بیان کر سکتے ہیں۔
لیں جی گفتگو میں شروع کر رہا ہوں. ٹائم میرا 11 بجے تک تھا, آگے میں نے پہنچنا ہے, اور پروگرام بڑا چھوٹا نہیں, یہ نہیں کہ آگے بڑا پروگرام ہے, پروگرام سارے بڑے ہیں, سارے سرکار کی ذکر کے محفل گئے ہیں. میں چند جملوں میں گفتگو کروں گا. آپ کا ٹیسٹ ہے, امتحان ہے کہ آپ چند جملوں میں گفتگو کیسے سنتے ہیں. پہلا جملہ ہے, اس سے میں نے اندازہ لگانا ہے عمران بھائی, اس سے اندازہ لگانا کہ آپ نے تقریر 10 منٹ سننی ہے, 15 منٹ سننی ہے, 5 منٹ سننی ہے, یا آدھا گھنٹہ سننی ہے. پہلا جملہ ہے, اس جملے پر آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ میں نے گفتگو کتنی کرنی ہے. سٹیج سے رفاقت بھائی سے لے کر سید عصمت شاہ صاحب دامت برکات عالیہ سے لے کر آخری بندے تک توجہ سے جملہ سنے. اگر اچھا لگے سبحان اللہ کہہ کر میرا ٹائم مجھے بتانا ہے آپ نے. اللہ مخدومی ساؤنڈ کو سلامت رکھے. میرا گلہ بند تھا, کان بھی بند تھے. میں ابھی نوید بھائی سے گزارش کر رہا تھا, اتنی کپاس جو ہے نا, ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں, عشاء کی نماز میں نے نہیں پڑھائی ہے, وہ اتنی اندر ڈال دی اس نے, کان جو بند ہوئے تھے. لیکن الحمدللہ یہاں کان بھی کھل گیا اور گلہ بھی کھل گیا ہے. لو جی پہلا جملہ ہے, اس جملے پر ٹیسٹ ہے اور آپ نے ٹائم بتانا ہے میں نے گفتگو کتنی کرنی ہے. صحابہ اور اہل بیت جیسا کسی کا قصیدہ نہیں ہے. توجہ, صحابہ اور اہل بیت جیسا کسی کا قصیدہ نہیں ہے, اور سنی جیسا کسی کا عقیدہ نہیں ہے. پورے 20 منٹ آپ کی سبحان اللہ نے بتایا, پورے 20 منٹ گفتگو کرنی ہے. لوگوں تمہیں مبارک ہو, کسی کے مسلک, بلکہ مسلک تو ہمارا ہے, کسی کے فرقے کی پہچان. علامہ ابرار اس پر دعائیں دیں گے. کسی کے فرقے کی پہچان علم ہے. میں فرقہ واریت بیان نہیں کر رہا, لیکن میں بتا رہا ہوں ہمیں اعزاز کیا ملا ہے. کسی کے فرقے کی پہچان علم ہے, کسی کے فرقے کی پہچان بسترا, بوری اور سلنڈر اٹھا کر گلی گلی محلے محلے پھر کر آؤ دین کی باتیں کریں, آؤ دین کی باتیں کریں. یہ ہے کسی کے فرقے کی پہچان صحابہ ہے, کسی کے فرقے کی پہچان اہل بیت ہے, کسی کے فرقے کی پہچان قرآن ہے, کسی کے فرقے کی پہچان اہل بیت ہے, کسی کے فرقے کی پہچان حدیث ہے. لیکن سنی تجھے مبارک ہو, علم کو نکال کر توحید بھی تجھے ملی ہے, محمد کی رسالت بھی تجھے ملی ہے, محمد کے صحابہ بھی تجھے ملے ہیں, اور محمد کی سونی آل بھی تجھے ملی ہے. سبحان اللہ. ہم کیوں نہ آزانا ہوں. کسی نے میلاد کا انکار کر دیا, ہم نے کہا تم انکار کرو. یوسف جاوید صاحب منا کر 1 سال نہیں ہر سال منا کر بتائیں گے میلادی ہم ہیں. کسی نے معراج کا انکار کیا, ہم نے معراج منائی. کسی نے مصطفیٰ کے صحابہ کا انکار کیا, ہم نے صحابہ کے دن منائے. کسی نے اہل بیت کا انکار کیا, ہم نے اہل بیت کے چرچے کیے, نعرے لگائے اور بتایا صحابہ بھی ہمارے ہیں, محمد کی آل بھی ہماری ہے. اور ایک جملہ کہا جاتا ہے علماء کی نظر کہ ہم مصطفیٰ کے در والوں کی بھی نوکر ہیں, مصطفیٰ کے گھر والوں کی بھی نوکر ہیں. یہ جملہ ان کی حد تک ٹھیک ہوگا, لیکن ہم ہیں ادب والے. ہمارے پیشوا ہیں حضور نباز قوم ولی کامل علامہ ابو داؤد محمد صادق. ہمارے پیشوا ہیں امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب. ہمارے پیشوا ہیں حضرت اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا. فرمانا صحابہ کو در والا نہیں کہنا, در والا کسی اور کو کہتے ہیں. ہم مصطفیٰ کے یاروں کے بھی خادم ہیں, مصطفیٰ کے رشتہ داروں کے بھی خادم ہیں. بہت آہستہ سبحان اللہ کہیے آپ نے. اہل سنت کو یہ اعزاز ہے کہ الحمدللہ جتنے بھی عقائد, جتنے بھی نظریات ہمیں ملے ہیں جو ہمارے مقدر میں ہیں, ان کے بانی انگریز نہیں ہیں, ان کے بانی ڈالر ریال نہیں ہیں, ان کے بانی کو دنیا دار نہیں ہے. سنو, کسی کا عقیدہ ایران سے بنا, مانیں گے اس کو آپ, کسی کا عقیدہ سعودیہ سے بنا, کسی کا عقیدہ امریکہ سے بنا, کسی کا عقیدہ کینیڈا سے بنا, کسی کا عقیدہ درہموں نے بنایا, کسی کا عقیدہ دیناروں نے بنایا, کسی کا عقیدہ پاؤنڈوں نے بنایا, کسی کا عقیدہ ڈالروں نے بنایا, کسی کا عقیدہ کرونوں نے بنایا, کسی کا عقیدہ ریالوں نے بنایا. ہمارا عقیدہ وہ ہے یا قرآن سے ثابت ہے یا محمد کی زبان سے ثابت ہے. ہم الحمدللہ سلامت رہیں, ہم اہل سنت ہیں. ہماری جتنے بھی عقائد لے لیں, مثال کے طور پر آج میں نے گفتگو کرنی ہے بھائی یوسف جاوید صاحب کے حکم پر.
ہم زندہ نبی کے دیوانے، ہم زندہ نبی کے، اونچی بولیں، ہم زندہ نبی کے۔ ملا نے کہا جی دیکھیں جی 12 ربیع الاول کو سرکار کا میلاد ہے، ٹھیک مان لیا، لیکن 12 کو ہی سرکار کا وصال بھی تو ہے، نعوذ باللہ سرکار فوت ہو گئے تھے، اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، ویسے تو ہم 12 13 14 کے چکروں میں نہیں پڑتے، ہم تو کہتے ہیں، تم کہتے ہو 9 ربیع الاول کو ہے، کوئی کہتا ہے 8 ربیع الاول کو ہے، کوئی کہتا ہے 17 ربیع الاول کو ہے، کوئی کہتا ہے 22 ربیع الاول کو ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ دنوں کے پھیر میں نہیں پڑتے، ہم کہتے ہیں پورا سال مصطفیٰ کا میلاد ہے، پورا مہینہ مصطفیٰ کا میلاد ہے، پورا ہفتہ مصطفیٰ کا میلاد ہے، اور پورا دن کے پوری زندگی مصطفیٰ کا میلاد منانا چاہیے۔ لیکن جی وہ 12 ربیع الاول کو دیکھیں نا جی وصال بھی تو ہے نا۔ میں نے کہا میں تیری مانوں یا قرآن کی مانوں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، شہید کیے جائیں، قتل کیے جائیں، ان کو مردہ نہیں کہنا۔ اور ایک مقام پر مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا ہے، گمان بھی نہیں کرنا ہے۔ ارے شہید کو مقام ملا مصطفیٰ کی وجہ سے، اب شہید مصطفیٰ کی وجہ سے زندہ ہو تو جس نے خود مقام دیا ہے شہید کو وہ زندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان، پہلی حدیث پاک ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ابو دردہ اس کے راوی ہیں، فرماتے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ یہ امام زین العابدین نے اہل سنت کی نشانی بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی نشانی یہ ہے کہ وہ گج گج کے رج رج کے ہر وقت سرکار کے بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے درود و سلام پیش کیا کرو۔ آقا جمعہ کے دن کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یوم شہود ہے، اس دن تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، تمہارا درود پہنچایا جاتا ہے۔ اور ایک روایت رفاقت میں بیان کر رہے تھے، مصطفیٰ نے فرمایا جو میرا امتی محبت سے درود پڑھتا ہے، توجہ سے درود پڑھتا ہے، وہ کہیں بھی ہوتا ہے، میں محمد خود اپنے کانوں سے اس کا درود سنا کرتا ہوں۔ اب صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ جمعہ کے دن خاص کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یوم شہود ہے۔ ساتھ ہی عرض کی آقا یہ تو آپ زندہ ہیں، آپ کی بارگاہ میں درود پیش کرتے پہنچتا ہے، جب آپ وصال فرما جائیں گے پھر آقا توجہ فرمائیے گا، حدیث پاک ہے بڑی خوبصورت حدیث، مصطفیٰ نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ ابو دردہ سن، اللہ نے زمین پر یہ حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ کسی بھی نبی کے جسم کو کھائے۔ اللہ کا ہر نبی زندہ بھی ہوتا ہے حتیٰ یرزق، حتیٰ کہ کھاتا پیتا بھی ہوتا ہے۔ بہت آہستہ سبحان اللہ کہی آپ نے یار۔ ابھی علامہ نے ایک روایت بیان کی ہے، اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور روایت سنیں، بڑی کمال کی روایت، مولا علی اس کے راوی ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ سرکار کا وصال ہو گیا۔ اب سنیے، لوگ کہتے ہیں مر گئے ہیں، میں نے کہا تمہارے مرے ہیں، ہمارے امام نے ہمیں بتایا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ مولا علی فرماتے سرکار کا وصال ہو گیا، 3 دن گزر گئے وصال کو، 3 دنوں کے بعد ایک عربی ایک دیہاتی آیا اور آ کر کہنے لگا اینا رسول اللہ، رسول کریم کہاں ہیں؟ علی کہتے ہیں ہم نے کہا کہ سرکار کا وصال ہو گیا ہے، تو وہ رونے لگ گیا، سرکار کے ہجر میں، سرکار کی جدائی اور سرکار کی فرقت میں رویا۔ رونے کے بعد اس نے کہا کہ سرکار کی قبر کہاں ہے؟ ملا ہمیں کہتے قبر پر جانا جائز نہیں ہے۔ مولا علی باپ مدینہ العلم، سرکار کے داماد، سرکار کے ویر اور سنیوں کے پیر، مولا علی فرماتے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر سرکار کے مزار پر لے آیا۔ یارو اگر قبر پر آنا حرام ہوتا تو مولا علی کبھی بھی لے کر نہ آتے۔ مولا علی کہتے کہ میں نے اس کو نا سرکار کے مزار پر کھڑا کر دیا، آج جب میں نے کھڑا کیا نا تو سرکار کے مزار سے وہ لپٹ گیا، ایسے جیسے کوئی جدائی میں کسی کو ملتا ہے نا، کافی عرصے کے بعد لپٹ گیا، لپٹ کر رو رہا ہے اور سرکار کے مزار کی مٹی اٹھا کر اپنے سر میں، اپنے سر کے اندر پھینک رہا ہے اور ساتھ ہی جملہ کہہ رہا ہے۔ حضرت قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یا رسول اللہ میں قرآن سے پڑھ کر آیا ہوں کہ اگر یہ مومن اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اے محمد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں،
آقا میں حاضر ہو گیا ہوں، گناہ کر بیٹھا ہوں، غلطی کر بیٹھا ہوں، غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، یا اللہ یا رسول اللہ کرم فرمائیے، اب سفارش کیجئے۔ مولا علی فرماتے ہیں 3 دن سرکار کے وصال کو ہو گئے، 3 دنوں کے بعد جب دیہاتی نے سرکار سے عرض کی مزار کے اندر مصطفیٰ کی قبر سے آواز آئی، سنیے، اور تاریخی جملہ ہے، تاریخی سبحان اللہ کہنا عقیدہ اہل سنت ہے، کہتے سرکار نے قبر سے آواز دی، قد غفر لک، اے میری قبر پر آ کر سفارش کروانے والے، تحقیق اللہ نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ تو یہ زندہ ہے، فوت ہو گیا، استغفراللہ۔ اب جو حوالہ پیش کر رہا ہوں، یہ حوالہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بھی لکھا ہے، اور زکریا سہارنپوری دیوبندی ہے، اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، کہتے شیخ سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کہتے کہ اس سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتے، سرکار سنتے اور انہیں روحانی طور پر جواب عطا فرماتے۔ تقریباً 500 سالوں کے بعد 500 سالوں کے بعد سرکار سنتے، سن کر جواب عطا فرماتے روحانی طور پر۔ کہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں شیخ خود حاضر ہوئے مدینہ پاک میں۔ ہم زندہ نبی کے دیوانے ہیں، عقیدہ اہل سنت دیکھو کیا کمال کا عقیدہ ہے۔ کہتے سرکار کے مزار پر گئے نا، جا کر سرکار کے مزار پر کھڑے ہوئے، اور اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر حضور غوث اعظم بھی تشریف فرما تھے۔ 11ویں منانے والے سبحان اللہ کو محبت سے، اللہ کرے جو سبحان اللہ کہے اسے 11ویں والے کی زیارت ہو جائے۔ غوث پاک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، غوث پاک کھڑے تھے، غوث پاک کہتے ہیں اس موقع پر 70,000 کا مجمع تھا، اور شیخ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، پہلے میں اپنے وطن سے، اپنے شہر سے آپ کی بارگاہ میں درود پیش کرتا تھا، آپ روحانی طور پر جواب عطا فرماتے تھے، سنتا تھا، جواب سن کر خوش ہوتا تھا۔ آپ سنیے، شیخ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب میری خواہش ہے کہ آپ اپنا ہاتھ باہر نکالیے، 570 سالوں کے بعد ہاتھ باہر نکالیے تاکہ میں اسے بوسہ بھی دوں اور اپنے سر پر بھی رکھ سکوں۔ یارو یہ میری بات صرف نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی بات نہیں ہے، زکریا سہارنپوری میرے پاس کتاب موجود ہے، بہشتی زیور کے اندر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جب شیخ نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی آقا ہاتھ نکالیے زیارت کرنا چاہتا ہوں، سرکار نے 570 سالوں کے بعد ہاتھ باہر نکالا۔ غوث پاک کہتے ہیں شیخ نے بھی زیارت کی، میں نے بھی زیارت کی، اور 70,000 بندوں میں نے سرکار کے ہاتھ کی زیارت کر لی۔ یہ ہے سرکار کی زندگی، ہم سرکار کے دیوانے ہیں، اور سرکار ہماری سنتے ہیں۔ یہ دور کی باتیں چھوڑو، دور کی باتیں چھوڑو، مولانا عبدالرحمن جامی کو کون نہیں جانتا؟ ایسے نہیں، محبت کے ساتھ سبحان اللہ کویا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، ایسے نہیں تاجدار ختم نبوت، زندہ نبی کو ماننے والا بولے گا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ جب پوری قوت کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے تیرے نبی کو زندہ کہے، اس کی ختم نبوت پر زندہ بات کا نعرہ لگائے، اللہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہ ہو، تاجدار ختم نبوت۔ عبدالرحمن جامی سرکار کا دیوانہ ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں جاتا ہے، جب واپس آتا ہے نا قبر سے آواز آتی ہے خوشی خوشی جاؤ اور آرام سے واپس آنا۔ بہت ایسا سبحان اللہ کہتے ہیں وسیم بھائی، آپ تو ایسا سبحان اللہ، آپ کے محلے میں بیٹھا ہوا ہوں، محبت سے سبحان اللہ فرمائیں۔ عبدالرحمن جامی کو حکم ہوتا ہے خوشی خوشی جاؤ اور آرام سے واپس آؤ، اور جلدی واپس آؤ۔ شیخ کہتے ہیں ہر مرتبہ سرکار کا یہ پیغام سنتا ہوں، خوشی خوشی آتا ہوں اور خوشی خوشی واپس جاتا ہوں۔ جب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سرکار نے یہ فرمایا اے عبدالرحمن خوشی خوشی جاؤ، اب واپس آنے کا نہیں کہا۔ عبدالرحمن جامی پریشان ہو گیا کہ پہلے تو حکم ملتا کہ جاؤ اور پھر آنا، اب اس مرتبہ جاؤ کا کہا ہے، آنے کا نہیں کہا۔ عبدالرحمن جامی پریشان ہیں، بھائی کئی سال گزر گئے، پریشانی کے عالم میں کلام لکھتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں کہ اب یہ کلام، پہلے تو کلام سرکار کی بارگاہ میں بھیج دیتا ہوں، اب یہ کلام خود جاؤں گا سرکار کو خود سناؤں گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کے عقیدے ہیں، مرے ان کے نبی ہیں، میرے نبی کل بھی زندہ تھے، میرے نبی آج بھی زندہ ہے۔
جاؤں گا سرکار کی بارگاہ میں خود عرض کروں گا. عبد الرحمن جامی نے لکھ لیا کلام, تنم فرسودہ جہاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ. ٹائم ہوتا نا تو حافظ منیب الرحمان سے سنتے, یقین مانے بہت کمال کا پڑھتے ہیں. تنم فرسودہ جہاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ. کلام لکھا, جیب میں رکھ دیا کہ سرکار کی بارگاہ میں جاؤں گا, سرکار کو سناؤں گا. اب وقت آیا کہ ایک قافلہ وہاں سے گزرنے لگا, ان کے شہر سے, ساتھ ہو گئے. سرکار گورنر مدینہ کے خواب میں آ گئے. فرمایا گورنر, ایک شخص ہے, نام عبد الرحمن ہے, تخلص جامی رکھتا ہے. میں کہتا ہوں کہ تم جلدی سے پہنچو, قافلے میں آ رہا ہے. میرا حکم ہے کہ اسے مدینے نہ آنے دیا جائے. اللہ اکبر. گورنر اٹھتا ہے, فوراً تیار ہوتا ہے, بھاگتا ہے اپنے قافلے کے ساتھ, اس قافلے میں پہنچتا ہے. سرکار نے نقشہ بتا دیا. پوچھا تم میں سے عبد الرحمن کون ہے؟ 4-5 بندے کھڑے ہو گئے, جی میں عبد الرحمن ہوں, میں عبد الرحمن. کہا نا, جس کا تخلص جامی ہے. یارو دیکھو مصطفیٰ غلاموں کا خیال کتنا رکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بھی بتایا اور ساتھ گورنر کی اصلاح کی کہ پریشان نہ ہونا, عبد الرحمن کافی ہوں گے. اس عبد الرحمن کو روکنا ہے جس کا تخلص جامی ہوتا ہے. کہا تم میں سے جامی کون ہے؟ جامی کھڑے ہو گئے, میں ہوں جی جامی. باہر نکل آؤ, قافلہ جائے. جامی آپ مدینے نہیں جا سکتے. جامی کی دھاڑ نکل گئی. میں تو بڑی ارمانوں کے ساتھ کلام لکھا, بڑی محبت کے ساتھ کلام لکھا کہ سرکار کو سناؤں گا. یہ گورنر اچانک سے میرا نام لے کر, میرا تخلص لے کر خاص طور پر میرے لیے پریشان ہوئے, سائڈ پر ہو گئے. اب گورنر واپس چلا گیا, ان کو واپس بھیج دیا, قافلہ چلا گیا سرکار کی بارگاہ میں. جامی ایک قافلہ اور آتا ہے, ان کو کہتا ہے کہ مجھے لے جاؤ. قافلے والے منع کرتے ہیں, کہتے تم مجھے نہیں لے کر جاتے تو بس اتنا کرم کر دو, کوئی ایک صندوقچہ ہو, کوئی ایک تھیلا ہو, کوئی ایک بورا ہو, اس کے اندر ڈال دو, میں تمہارے سامان کے ساتھ چلا جاؤں گا. قافلے والے مان جاتے ہیں, صندوق کے اندر جامی کو ڈال دیتے ہیں. اب جامی جا رہے ہیں, سرکار دوبارہ خواب میں آگے گورنر کے. گورنر, ہم نے کہا تھا جامی مدینے نہ آنے پائے, جامی مدینے نہ آنے پائے, جاؤ جامی دوبارہ آ رہا ہے. گورنر دوبارہ جاتا ہے, جا کر قافلے کو روکتا ہے. تم میں سے جامی کون ہے؟ کوئی نہیں کھڑا ہوتا. اب ایک شخص کہتا ہے جی ایک بندہ ہے جسے ہم صندوق میں لے کر جا رہے ہیں, جسے ہم ایک ڈبے کے اندر لے کے جا رہے ہیں. ڈبہ کھولا, جامی بیٹھے ہوئے اس کے اندر. دیکھا جامی منع کیا تھا کہ تم مدینے نہیں جا سکتے, باہر آ جاؤ. جامی کی دھاڑ نکل جاتی ہے کہ پہلے روکا گیا, اب دوبارہ پھر روک دیا گیا. اب جامی پریشان ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں جانا ہے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے. دیکھیں دیوانے ایسے ہوتے ہیں, جب دیوانے ایسے ہوتے ہیں مصطفیٰ بھی کیسا کرم کرتے ہیں. جامی کی دھاڑ نکلتی ہے, پریشان ہوتے ہیں, باہر نکلتے ہیں. گورنر نے ڈانٹ کے باہر بھیج دیا. قافلہ چلا گیا. تھوڑی دیر گزری, ایک بکریوں کا ریوڑ گزرا. بکریوں کے ریوڑ کے مالک سے کہا کہ مجھے لے جاؤ. اس نے کہا نہیں, میں تمہیں نہیں لے کے جانا چاہتا, نہیں لے کے جا سکتا. جامی نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے, دیہاتی تھا, اس نے کہا یہ لے لو, مجھے اپنے ریوڑ کے ساتھ لے جاؤ. اب جامی کا کمال دیکھیں, جامی بن کر نہیں, اب جامی نے ایک بھیڑ کی کھال خریدی. بھیڑ کی کھال پہن کر بکریوں کے اندر چل کر ہاتھوں اور پاؤں کے ساتھ چل کر جا رہا ہے. سرکار دوبارہ گورنر کے خواب میں آ گئے. یارو ایک مرتبہ اتفاق ہوتا ہے, 2 مرتبہ اتفاق ہوتا ہے, اب تیسری مرتبہ سرکار آ کر کہتے ہیں گورنر تمہیں منع کیا تھا کہ جامی مدینے نہ آنے پائے. جامی پھر آ رہا ہے اور اب کی بار وہ بکریوں میں بکری بن کر آ رہا ہے. اب اسے نہیں آنا چاہیے, اسے اجازت نہیں ملنی چاہیے, اسے مدینے داخل نہیں ہونا چاہیے. جامی جب گورنر پہنچا نا اس قافلے میں, اس ریوڑ میں, تو دیکھا کہ جامی بکریوں کی طرح بکری بن کے چل رہے ہیں. سرکار کے دیوانے کا عشق دیکھو یار, چل رہے ہیں. گورنر نے پکڑ لیا, پکڑ کر ڈانٹا اور خوب ڈانٹا. کہا جامی پہلے منع کیا, پھر تم آ گئے, پھر منع کیا, پھر تم آ گئے, تیسری مرتبہ تم پھر آ رہے ہو. تمہیں منع جو کیا ہے پتہ نہیں کون سا تم نے گناہ کیا ہے, کون سی تم نے غلطی کی ہے, کون سی خطا کی ہے کہ تیری وجہ سے مصطفیٰ 3 مرتبہ میرے خواب میں آئے ہیں, اور پتہ نہیں تو نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے. ڈانٹا, ڈانٹ کر جیل میں ڈال دیا, بند کر دیا. جامی کی پھر دھاڑ نکلی, یا رسول اللہ کون سا گناہ کر بیٹھا ہوں, آقا کرم فرمائیے نا, مہربانی فرمائیے نا, اجازت عطا فرمائیے نا. اب جیل میں جامی کو بند کرتے ہیں. مصطفیٰ 4تھی مرتبہ پھر گورنر کے خواب میں آ جاتے ہیں. فرمایا گورنر جامی گناہگار نہیں ہے,
جامی گستاخ نہیں ہے، جامی نے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ آقا پھر اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، اس کا عشق دیکھ کر تو میں بھی پگھل گیا ہوں۔ آقا بکری بن کر آ رہا ہے، اتنا عشق کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، آپ پھر بھی نہیں آنے دے رہے۔ سرکار نے فرمایا گورنر اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس نے ہماری محبت کے اندر، ہمارے عشق کے اندر، ہمارے پیار کے اندر ایسا کلام لکھا ہے کہ اگر جامی آ گیا اور آ کر ہمارے مزار پر کھڑے ہو کر اس نے ایک کلام پڑھ دیا تو ہمیں قبر سے باہر نکل کر اسے اپنے سینے کے ساتھ لگانا پڑے گا۔ بتاؤ یارو، کیا رسول مر گئے؟ استغفر اللہ نا، میرے آقا کل بھی زندہ تھے، آقا آج بھی زندہ ہیں۔ دور کی بات چھوڑو، یہ شیخو پورا قریب ہے آپ کے، میرے دوست ہیں، اور وہ بھی امیر دعوت اسلامی کے مرید ہیں، مولانا بلال اتاری نام ہے، آج بھی زندہ ہیں۔ کہتے ہیں میرے چچا سگے، یہ مستریوں کا کام کرتے تھے۔ آخری بات گفتگو میری ختم ہو رہی ہے، مستریوں کا کام کرتے تھے، 5 وقت پکے نمازی، جھوٹ کبھی نہیں بولا، وعدہ خلافی کبھی نہیں کی۔ میرے چچا وہ کہتے ہیں نا، جن اور مستری جب کسی گھر میں چلے جاتے ہیں نا بڑا مشکل سے نکلتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جو کام بنتا تھا وہی کام کرتے تھے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، رزق حلال کماتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وضو کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ کام شروع کیا، دیوار ہوا چل رہی تھی، دیوار گری، اور یہ نوائے وقت میں بھی آیا تھا، دیوار گری کہتے میرے چچا کے اوپر، 3 مقامات سے بلال اتاری صاحب کے چچا کا بازو ٹوٹ گیا، بڑے پریشان، اور گھر میں اکیلے کمانے والے، خود کفیل۔ اللہ اکبر، بڑے علاج کروائے، اب ایک جگہ سے نہیں 3 جگہ سے فریکچر ہو گیا، ٹوٹ گیا ہے، بڑے علاج کروائے، پیسے ختم ہو گئے۔ کہتے کہ ایک مرتبہ جب اینڈ ہو گیا نا، صبح ناشتے کی بھی پیسے بھی نہیں تھے، دوائی کی تو بڑی دور کی بات ہے، کہتے کہ مصلی گرایا، مصلی پر بیٹھ گئے، ٹوٹا ہوا بازو لے کر، اب اللہ کو نہیں، اب رسول اللہ کو کہا۔ عشق یہ شرک نہیں ہے، عقیدہ یہ کہ دیتا اللہ ہے، لیکن جس کو بھی دیتا محمد کے صدقے عطا فرماتا ہے۔ کہتے ٹوٹا بازو لے کر نا مصلی پر بیٹھ کر رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور یا اللہ نہیں کہہ رہے۔ اب کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کا امتی، آپ جانتے ہیں، عقیدہ دیکھیں، ہے مستری لیکن عقیدہ دیکھیں، یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں 5 وقت کا پکا نمازی ہوں، رزق حلال کماتا ہوں، بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہوں، کسی کے ساتھ 2 نمبری نہیں کرتا، کسی کو میں نے دھوکہ نہیں دیا۔ آقا کرم فرمائیں، یقیناً یہ آزمائش ہے، مہربانی فرمائیں، اب تو صبح ناشتے کی بھی پیسے نہیں ہیں، آقا کہاں جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور میں بہت پریشان ہوں، آقا کرم فرمائیں۔ اور کہتے ہیں، یہ کہتے انہوں نے پڑھا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرقن خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ کہتے یہ پڑھ رہے ہیں، ساتھ رو رہے ہیں، روتے روتے آنکھ لگی، سو گئے۔ 3 جگہ سے فریکچر تھا، آج بھی بلال بھی حیات ہیں، اللہ کے ان کے چچا بھی حیات ہوں، بلال بھی آج بھی حیات ہیں۔ کہتے 3 جگہ سے ٹوٹ گیا تھا، صبح جب فجر کے وقت اٹھے نا، مصطفیٰ خواب میں تشریف لائے، ہاتھ مبارک پھیرا، وہ 6-7 مہینے سے جو بازو ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، صبح فجر میں اٹھے، کوئی زخم نہیں تھا، کوئی ٹوٹا بازو نہیں تھا، بازو ٹھیک ہو چکا تھا۔ شرط یہ ہے کہ بندہ مانگے یقین کے ساتھ، مانگے ایقان کے ساتھ، مانگے ایمان کے ساتھ۔ یارو آپ جن کا قصیدہ بردہ پڑھتے ہیں، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلہم، امام بوصیری، یہ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ مولا صلی وسلم علماء کے لیے صرف، یہ قصیدہ بردہ شریف کا شعر نہیں ہے۔ قصیدہ بردہ شریف جو ہے نا وہ امین تذکری جیرانی بیدی ثالمی سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے قصیدہ لکھا، فالج ہو گیا آدھا حصہ پورا، امام بوصیری کو فالج ہوا تو کہتے کہ سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے قصیدہ لکھا، رات کو سوئے سرکار خواب میں تشریف لے آئے۔ ہم زندہ نبی کے دیوانے ہیں، محبت سے سبحان اللہ فرمائے۔ خواب میں تشریف لائے، سرکار نے بوصیری سے کہا، بوصیری میرا وہ قصیدہ تو سنو جو تم نے لکھا ہے۔
یارو یہ مردہ نبی کی باتیں ہیں. آقا جانتے ہیں کہ میرے مرید نے، میرے چاہنے والے نے، میرے خادم نے، میرے غلام نے، میرے دیوانے نے کہاں کیا لکھا ہے، کس نے کیا لکھا ہے، کس قدر لکھا ہے اور کس محبت سے لکھا ہے. سرکار نے فرمایا کہ قصیدہ سناؤ. اب بصیری کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو بڑے قصیدے لکھے ہیں. آئے ہائے یہ دیکھیں سرکار کی محبت، میں نے تو بڑے قصیدے لکھے. آقا کون سا قصیدہ؟ سرکار نے فرمایا وہ قصیدہ جس کا پہلا شعر ہے امن تذکری جیداری بزی سلامی. کتنا عظیم نبی ہیں. شعر بتایا. اب ایک دو شعر نہیں اس کے 163 شعر ہیں قصیدہ بردہ شریف کے. امام بصیری کہتے ہیں سرکار میرے سامنے تشریف فرما ہے، میں سرکار کے سامنے بیٹھ کر میں نے 163 اشعار پڑھے اور سرکار نے جھوم جھوم کر انہیں سنا اور سنا. کہتے ایک شعر ایسا آیا، اب کمال کی سبحان اللہ کہنا، ایک شعر کہتے ایسا آیا کہ میں نے پہلا مصرع تو پڑھ لیا، دوسرا مصرع مجھے بھول گیا. میں نے آقا، سرکار نے فرمایا پورا کرو نا بصیری، شعر 2 مصروں پر ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا آقا بھول گیا ہوں. سرکار نے فرمایا اچھا بھول گئے ہو، چلو پھر اس کو اس طرح پڑھ لو. ایک مصرع بصیری کہتے ہیں میں نے لکھا تھا اور قصیدہ بردہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا ایک مصرع مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے. اچھا اگلی بات کمال کی ہے. بصیری کہتے ہیں سرکار جب جانے لگے نا تشریف لے کر، سرکار نے اپنی چادر مبارک اتار کر مجھے عطا فرمائی. اور علماء تشریف فرما ہیں چادر کو عربی زبان میں بردہ کہتے ہیں اور اس کو قصیدہ بردہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر سرکار نے بردہ عطا فرمایا تھا. امام بصیری کہتے ہیں سرکار نے بردہ عطا فرمایا اور میرے جسم پر ہاتھ پھیرا. کوئی دوائی نہیں، کوئی وسیم بھی مالش نہیں، کوئی میڈیسن نہیں، کوئی ٹیکہ نہیں، بلکہ سرکار نے صرف ہاتھ پھیرا. اللہ کرے جو بیمار بیٹھے سب کو اللہ شفا عطا فرما دے، اللہ سب کو صحت عطا فرما دے، اللہ سب کو بیماریوں سے کلی طور پر نجات عطا فرما دے. کہتے سرکار نے ہاتھ پھیرا. جب میں اٹھا سونے سے پہلے میں فالج زدہ تھا، مصطفیٰ کا ہاتھ پھیرا، اللہ نے فالج سے نجات عطا فرما دی تھی. اور پھر اگلی کمال کی بات کہتے ہیں جو خواب میں سرکار نے بردہ عطا فرمایا تھا، جب جاگا تو بردہ ویسے پڑا ہوا تھا. تو بتاؤ میرے بھائیو باتیں اور بے شمار ہیں، روایات بے شمار ہیں. ارے مصطفیٰ تو سو مصطفیٰ ہیں، ابو بکر عمر عثمان تو بڑی عظیم ہستیاں ہیں. میرے داتا ہی مان نہیں ہے. آخری بات سناؤ آپ کو، داتا صاحب کا لنگر کھاتے ہیں نا، میرا دل کر رہا تھا کہ آپ نے خواجہ صاحب بابا جی کی منقبت پڑھی ہے. صاحب ذرا اتنے نعت خان بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے عظیم سارے پڑھنے والے. میرا دل کر رہا تھا کہ میں منیب الرحمان سے کہوں منیب بھائی بے وفائی مت کریں، آپ سپیشل داتا صاحب کا لنگر کھاتے ہیں تو آخر میں کم از کم داتا صاحب کا ایک شعر لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ داتا صاحب کا کھاتے ہیں نا جی. داتا صاحب کے متعلق نا کسی نے شور مچا دیا وابیوں نے کہ داتا صاحب کی قبر یہاں نہیں ہے. حضرت محدث اعظم پاکستان بہت بڑا نام ہے، یہ دعوت اسلامی والے سارے ساتھی جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے تعارف پاکستان کے اندر جس شخصیت نے کرایا ہے، دنیا اسے سردار احمد قادری کہا کرتی ہے. حضور محدث اعظم پاکستان آپ فرماتے ہیں، اللہ بڑا پیارا جملہ آپ کا، آپ فرماتے ہیں داتا صاحب سے مدینے کی ڈاک کسی کے ذریعے نہیں بلکہ ڈائریکٹ مدینے جایا کرتی ہے. حضور محدث اعظم پاکستان فرماتے ہیں کسی نے کہہ دیا کہ داتا صاحب کی قبر یہاں نہیں ہے، آپ تک آواز پہنچ گئی، آپ نے فرمایا چلو بھی انتظام کرو وہاں جلسے کا بھاٹی چوک کے اندر، ہم آئیں گے، ہم چیلنج کریں گے. انتظام ہو گیا، وابیوں کو کہان ہو گیا جی محدث اعظم پاکستان آ رہے ہیں، مولانا سردار احمد قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ آئے نا، آپ جب آئے حضرت محدث اعظم پاکستان کے مریدین نے بھاٹی چوک میں جلسے کا انتظام کیا اور وہاں پر دعویٰ کیا. محدث اعظم پاکستان نے خطاب فرمایا اور دعویٰ فرمایا لوگو تم کہتے ہو کہ داتا صاحب کا مزار یہاں نہیں ہے جہاں پر اس وقت موجود ہے، میں کہتا ہوں داتا صاحب کا مزار یہاں ہے. آؤ تم بھی دلیلیں دو، میں بھی دلیلیں دیتا ہوں. اگر تمہاری دلیل سچی ہوئی تو میں وہابی بن جاؤں گا، اگر میری دلیل سچی ہوئی تو تم سنی بن جانا. آؤ میں بھی داتا صاحب کو آواز دیتا ہوں، تم بھی آواز دو. اگر داتا صاحب میری آواز پر کھڑے ہو کر مجھے گلے لگا لیں تو میرا عقیدہ سچا ہے، نہ لگائے تو میں وہابی ہو جاؤں گا. اب
اتنا بڑا دعویٰ محدث اعظم پاکستان نے فرما دیا. لوگ بھاگے وہاں کہاں آتے ہیں یہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. محفل ختم ہوئی, علماء جناب حضور محدث اعظم پاکستان کی بارگاہ میں, حضور ایک گزارش ہے کہ اتنا بڑا دعویٰ کیا آپ نے, اگر ان میں سے کوئی آ جاتا پھر, اور آپ نہ اٹھا سکتے پھر کتنی مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لیے. آپ اتنے بڑے عظیم انسان ہیں, اتنا بڑا دعویٰ کر دیا. جملہ سنیے, گفتگو میری ختم. محدث اعظم پاکستان کہتے ہیں علماء میرے سروں کے تاج ہو, لیکن میں بھی سرکار کا غلام ہوں. یہ میں نے دعویٰ خود نہیں کیا تھا, رات کو داتا صاحب میرے خواب میں آئے ہیں اور داتا صاحب نے کہا ہے محدث اعظم سردار احمد آ لاہور کے اندر ان وہابیوں کو آ کر دعویٰ کر, آ کر قبر پر کھڑے ہونا, سردار احمد کھڑے ہو کر آواز دینا, تیرا کام ہے. قبر سے اٹھ کر تجھے گلے لگانا داتا علی حجویری کا کام ہے. میں کہا تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی, تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سرکار کے امتیوں کی شان ہے تو پھر مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ابو بکر عمر عثمان و علی کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے مصطفیٰ کے بچوں کی, تو پھر سردار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اس لیے جو آپ سے کہیں گی, دیکھیں جی 12 ربیع الاول کو یوم وصال ہے, یوم وفات ہے, استغفر اللہ, تو تم خوشی مناتے ہو. کہو ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی مرے نہیں ہیں, ہمارے نبی زندہ ہیں. اس لیے بالفرض 12 ربیع الاول ہو بھی تو ہمارے ہاں 3 دن سوگ ہوتا ہے, اس کے بعد سوگ نہیں ہوتا. ہاں عورت وہ جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کے لیے ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن کرے, وہ بھی اس کے بعد ختم, سوگ ختم. لیکن ہمارے ہاں ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا کل بھی زندہ تھے, آقا آج بھی زندہ ہیں. یہی عقیدہ اہل سنت کا ہے, اور الحمدللہ یہ عقیدہ کوئی مصنوعی نہیں ہے, ڈالروں سے پیسوں سے نہیں بنا, قرآن سے بنا ہے یا محمد کی پیاری زبان سے بنا ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ابرار بھائی کو پہلے بھی میں ولی کہتا تھا, اب مہر لگا دیا واقعی ولی ہے. میں نے کہا کہ میں 11:15 بجے چھوڑ دوں گا. کہتے نہیں جی آپ 11:30 بجے تک ہمارے پاس ہیں. تو 11:30 ہو گئے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. آپ کو دیکھ کر ہمیں پرانے بزرگ یاد آتے ہیں. آج آپ کا امامہ شریف نہیں ہے, ورنہ وہ آپ کا امامہ شریف کا سٹائل, آپ کا چہرہ مبارک, اور میں جملہ کہا کرتا تعالیٰ اس پورے گھرانے کو سلامت رکھے. ابھی علامہ ابرار صاحب دعا فرمائیں گے. میں بھائی یوسف جوید صاحب سے معذرت کرتے ہوئے, 11 بجے میں نے وہاں پہنچتا تھا, وعدہ کیا ہوا تھا, تو یہاں پر بھی شیڈول بھی دیکھ لے تو 10:30 بجے محفل ختم تھی. لیکن الحمدللہ کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے محفلوں میں, سرکار کا ذکر ہی ہے نا. مجھے اکثر جمعے پر لوگ کہتے ہیں جی قاری صاحب آپ 10-15 منٹ آگے لے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں یار سرکار کا ذکر ہی ایسا ہے, تیاری کیا کرتے ہیں آگے ہو کیا جاتا ہے, خود ہی سرکار عطا فرماتے ہیں. یا دعویٰ نہیں ہے, یہ ممبر رسول کی برکت ہے. یہ ممبر ہے, یہ ممبر رسول کی برکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے ذریعے عطا فرماتا ہے, اور علماء آپ کو عطا فرماتے رہتے ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. مخدومی ساؤنڈ والے نے کمال کر دیجیے آج ماشاءاللہ. آج پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھا ہے آپ کے ساؤنڈ پر, لیکن آج اللہ نے آپ کو بہت عزت عطا فرمائی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے اقبال مزید بلند فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین. ایک اعلان سماعت فرما لیں تمام بھائی, تشریف رکھیں آپ. 1.5 منٹ